پاکستان انسانی تاریخ کا وہ واحد بدقسمت ملک ہے جس میں اعلیٰ ترین عدالت میں گزشتہ ایک دہائی سے بار بار ملک کے اعلیٰ دماغ وکیل اور ماہرین قانون مختلف اوقات میں اس موضوع پر بحث کرتے رہے ہیں کہ ایک جھوٹا، خائن، بددیانت اور چور شخص عوام کی قیادت کا اہل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ انسانی تاریخ میں بدترین آمر آئے، ظالم بادشاہ عوام الناس پر بدترین ظلم کرتے رہے۔ انہوں نے شہروں کے شہر جلا کر راکھ کر دیے، فاتحین علاقے رونتے رہے اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے رہے، مگر آج تک ان میں سے کسی ایک نے بھی اس چھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سینہ کڑا کر کے اور جیداری کے ساتھ اس موضوع پر بحث تک نہیں کی کہ ایک جھوٹا، بددیانت اور خائن شخص بھی کسی منصب کا اہل ہے یا وہ ایک قابل احترام شخص ہے۔ شاعر بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، عام لوگ اور خواص ان کی عظمت کے گن گاتے رہے، لیکن تاریخ میں کبھی کسی شرم و حیا اور اخلاق و اقدار کا لبادہ تار تار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ میں اپنے ممدوح بادشاہ کی اس لیے عزت کرتا ہوں، تکریم کرتا ہوں، اسے اپنا بادشاہ مانتا ہوں کیونکہ وہ جھوٹا، بددیانت یا خائن ہے۔ اس ذلت و رسوائی کا امین بدقسمت سے میرا ملک پاکستان ہی بنا، اور یہ جرت بھی پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہی کی کہ 22 اگست 2017 کو الیکشن قوانین میں فخریہ انداز میں ایک ایسی ترمیم منظور کی جس کے تحت اس شخص کو بھی پارٹی کا سربراہ بنانے کی اجازت دی گئی جس میں چاہے دنیا جہان کا کوئی عیب ہو اور یا وہ کسی بھی جرم میں سزا کاٹ چکا ہو۔ ایک قاتل، رسہ گیر، ڈاکو، سیریل کلر، قبضہ مافیا کا سرپرست، غرض ہر وہ شخص جس پر یہ جرائم ثابت ہو جائیں اور عدالت سے سزا بھی سنا دے، وہ پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے۔ تاریخ نے اس دور کے اراکین پارلیمنٹ کو ایک موقع اور دیا تھا کہ وہ اپنے اس گناہ سے نجات حاصل کر لیتے۔ عدالت کے سامنے معاملہ گیا تو عدالت میں وہ اس کا دفاع نہ کرتے، چپ سادھ لیتے، شرمندگی کا اظہار کرتے، لیکن یہ تو سینہ تان کر سپریم کورٹ جا پہنچے اور خم ٹھونک کر اپنی اس کبھی حرکت کے حق میں دلائل دینے لگے۔ جدید تاریخ میں بھی کسی عدالت کے سامنے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی کسی پارلیمنٹ نے کبھی ایسا قانون پاس کیا ہے۔ پاکستان میں جب عقل و علم کے خزانوں سے کوئی دلیل میسر نہ ہو تو پھر ایک ایسا دانشورانہ سیاسی فکرہ بول کر خود کو درست ثابت کیا جاتا ہے اور پھر اسے اس لیے بار بار ہر سطح پر دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر یقین کر لیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ قانون ہم اس لیے تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک آمر کا عطا کرتا ہے۔ توہین رسالت کا قانون ہو یا پارلیمنٹ میں پارٹی کی سربراہی کا ضابطہ، جہاں دلیل ختم ہو جائے وہاں یہ نقطہ پھل جھڑی کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ قانون چیلنج ہوا تو مضحکہ کا خیز دلائل اس کے دفاع کے لیے دیے جاتے رہے۔ ایک یہ دلیل دی گئی کہ الیکشن میں حصہ لینا ایک شخص کا بنیادی حق ہے، آپ کسی کو نااہل قرار دے کر کیسے اس سے یہ بنیادی حق چھین سکتے ہیں۔ اس دلیل پر ٹاک شو بھی ہوئے، پھر صحافیوں، تجزیہ نگاروں اور دانشوروں نے دل کھول کر بددیانتی کا انسانی حقوق کے نام پر دفاع کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کسی نے مڑ کر ان سے یہ نہیں پوچھا کہ زندہ رہنا بھی تو ایک شخص کا بنیادی حق ہے، تو پھر قاتل کو پھانسی پر چڑھا کر اس سے یہ حق کیوں چھینتے ہو؟ قید و بند سے آزاد زندگی گزارنا ایک شخص کا بنیادی حق ہے، تو پھر مجرموں کو کئی سال کے لیے جیل میں کیوں ڈالتے ہو؟ میرا ملک ایک ایسی دلدل میں ہے جہاں سرمایہ اس قدر اہم ہو چکا ہے کہ ایک وکیل یوں سرِ عام ایک مصدقہ مجرم اور ایک بدترین برائی کا دفاع کرتا ہے۔ بات سپریم کورٹ کی بحثوں اور اسمبلی کی راہداریوں تک رہتی تو یہ ایک چھوٹے سے گروہ تک محدود ہوتی جو عموماً ضمیر کا سودا کرنے میں مشہور ہے، لیکن پھر عوامی جلسوں میں لوگوں کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ نعرے بلند کیے گئے، صرف جھوٹ بولا نہیں گیا بلکہ جھوٹ بولنے کے عمل کا دفاع بھی کیا گیا۔ لوگ ہاتھ بلند کر کے اور نعروں کے شور میں اپنے ایسے رہنماؤں کو داد دیتے رہے جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ بددیانت اور چور ہیں۔ سیاسی محبتوں نے لوگوں کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ حق اور سچ کی پہچان ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے 21 فروری 2018 کو اس بحث کو سمیٹ کر یہ فیصلہ دے دیا کہ ایک بددیانت، خائن اور چور شخص عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد لاتعداد چیف جسٹس جج حضرات آئے، ممبران اسمبلی تقریریں کرتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، مگر یہ فیصلہ اپنی جگہ قائم رہا۔ کوئی اسے چیلنج کر کے بدنامی مون نہیں لینا چاہتا تھا، مگر ٹھیک 5 سال بعد بہانہ جو پاکستان کے طاقتور طبقات نے
پوری قوت سے اس ملک کے پورے نظام عدل کو ہی ایسے افراد کے سامنے سر پر سجود کر دیا جن کے بارے میں نہ صرف عدالت نے بددیانت ہونے کو حکم صادر کر دیا تھا، بلکہ آج تو عوام کی اکثریت بھی پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ خائن، بددیانت اور چور ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں جب کبھی ایسا لمحہ آیا تو پھر مالک کائنات نے دو طرح کے فیصلے صادر فرمائے، ایک یہ کہ پوری قوم برباد کر دی گئی، یا پھر عوام کو اللہ نے وہ شعور عطا کیا کہ انہوں نے بساط الٹ دی۔ کسی بھی قوم کی بدقسمتی اور زوال کا یہ آخری منظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ کبھی قومیں تباہی سے بچا نہیں کرتے۔ ایسی کیفیت اور اس طرح کے حالات میں ڈوبی ہوئی قوم کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تنبیہ کر دی تھی۔ اس حدیث میں جو وارننگ موجود ہے اسے سوچ کر ہی آدمی خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر احمق لوگوں کی قیادت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، احمق کی قیادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ حکمران جو میرے بعد آئیں گے، جو میری تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، جو میری سنت پر نہیں چلیں گے، جو کوئی ان کے جھوٹ پر یقین کرے گا اور ظلم اور جبر میں ان کی مدد کرے گا، وہ مجھ سے نہیں اور میں اس میں سے نہیں، اور نہ ہی وہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کر سکے گا۔ اور جو کوئی ان کے جھوٹ پر یقین نہیں کرے گا اور ظلم اور جبر میں ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے گا۔ مسند احمد بن حنبل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی الفاظ امارۃ الصفحاء استعمال کیا۔ صفحاء کا لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو گھریلو ذمہ داریاں بھی نہ سونپی جائیں۔ صفحاء کو اپنی جائیداد یعنی مال و متاع نہ دو۔ سورہ نساء۔ جن خامیوں کے حامل سیاسی رہنماؤں کو اللہ گھرانوں کے مال و متاع کی ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش کرنے کا حکم دیتا ہے اور منع فرماتا ہے، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس کے طاقتور حلقے ایسے ہی لوگوں کو حکومتی عہدوں کا اہل قرار دے کر منصب پر بٹھانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ کسی قوم کا زوال اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص بددیانتی اور چوری کے صرف الزام میں نوکری سے نکال دیا جائے تو سرکاری نوکری کے لیے ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ بینک میں فراڈ کرنے والا کسی دوسرے بینک میں ملازمت حاصل نہیں کر پاتا۔ عدالت میں جرم ثابت ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی ملازم پر مقدمہ ہی درج ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں عرف عام میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ شخص بددیانت ہے، تو کوئی اسے اپنے گھر میں چوکیدار نہیں رکھتا، صفائی اور جھاڑ پوچھ کی ذمہ داری تک نہیں سونپی جاتی۔ بیٹیوں کا رشتہ آ جائے اور صرف اتنا سا بھی علم ہو جائے کہ اس لڑکے کی شہرت اچھی نہیں تو لوگ رشتہ نہیں دیتے۔ کوئی یہ دلیل نہیں سنتا اور نہ کوئی یہ دلیل مانتا ہے کہ لوگ ہماری اولاد کے بارے میں ایسے ہی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ پولیس نے ہمارے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ کون سا کسی عدالت میں ثابت ہوا ہے کہ ہماری اولاد مجرم ہے؟ سب صاف رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بددیانت قائدین کی سربلندی پر کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور ان کو طاقتوروں کی آشیرواد ملے تو شاداں و فرحاں ہو جاتے ہیں۔ امارۃ الصفحاء یعنی احمقوں کی حکومت کی خواہش کرتے ہیں۔ بددیانت اور ظالم حکمرانوں کی حمایت کرنے والوں کو روز حشر اپنے انجام کا بھی خوف نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایسے لوگ حوض کوثر پہ میری ملاقات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے میدان حشر کی سختی کا سوچیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا تصور کریں، اور پھر چاہیں تو بددیانت، خائن اور چور جس کا چاہے آپ ساتھ دیں۔ عوام ہوں یا طاقتور اشرافیہ، دونوں روز حشر اپنا انجام سوچ لیں۔